آج ہم اس عظیم پیغمبر کی بات کریں گے جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ آج ہم آپ لوگوں کو قرآن سورہ کہف کا وہ واقعہ بتائیں گے۔ سورہ کہف کی یہ آیتیں اسلامی تاریخ کے سب سے پر اسرار واقعات میں سے ہیں۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، آخر میں ہم بتائیں گے سورہ کہف کی فضیلت۔ چلیے آگے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے، ایک دن یہ سوال اٹھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم ہیں سب سے زیادہ علم والے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہم نے ایسا علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص بندے کی طرف رہنمائی فرمائی جو 2 دریاؤں کے سنگم پر موجود تھا۔ اے میرے رب، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے شاگرد، ہم سفر پر نکلیں تاکہ اللہ کی حکمت حاصل کریں۔ جی استاد، میں تیار ہوں۔ گرم ریت، لمبا سفر اور تلاش۔ حضرت موسیٰ اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے پاس ایک مچھلی تھی، نشانی کے طور پر۔ پھر وہ لمحہ آیا، مچھلی اچانک زندہ ہوئی اور پانی میں راستہ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ یہ ایک غیر معمولی اشارہ تھا۔ جب مچھلی دریا میں زندہ ہو کر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی جگہ ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ جی ہاں۔ اچھا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اے موسیٰ، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اے خضر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف میری رہنمائی کی ہے۔ ہاں موسیٰ، ہم 2 دریاؤں کے سنگم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر صبر کیسے کرو گے؟ موسیٰ نے پورے یقین سے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں آپ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اب ساتھ میں نکلے۔ امتحان شروع ہو چکا تھا۔ کچھ غریب ملاحوں نے انہیں اپنی کشتی میں بٹھا لیا بنا کرائے کے۔ بیٹھ جائیے، ہم آپ کو اس پار پہنچا دیں گے۔ پانی پرسکون تھا، ہوا نرم تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ خضر علیہ السلام نے پھر کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، پھر سوال کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ اسے ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی نقصان ہے۔ دھیرے رکھو موسیٰ۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ مجھے بھول پر نہ پکڑیے اور اس معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ دھیرے نہیں رکھ سکو گے۔ اب میں سوال نہیں کروں گا۔ اور موسیٰ نے کہا، اس معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ کشتی کنارے لگ گئی۔ موسیٰ کے دل میں ایک سوال ابھی بھی تھا جو وہ سوچ رہے۔ اچانک خضر نے اسے قتل کر دیا۔ منظر سخت تھا، موسیٰ کا دل کانپ اٹھا۔ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بنا کسی جرم کے مار ڈالا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ کیا ہمیں کچھ کھانا دو گے؟ ہمیں بھوک لگی ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ دونوں آگے نکل گئے۔ آگے دیکھا ایک دیوار گرنے کو ہے۔ خضر، یہ دیوار گرنے کے قریب ہے، میں اسے سیدھا کر دوں گا بنا کسی مزدوری کے۔ اور وہ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ موسیٰ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اب سفر اپنے انجام پر پہنچ چکا تھا۔ میں تمہیں ان باتوں کی تفسیر بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا،
ये सब तुम्हारे रब के हुक्म से था। खामोशी छा गई। मूसा समझ चुके थे। खिज्र अलैहिस्सलाम रुके और फरमाया, अब हमारे दरमियान जुदाई का वक्त है। फिर उन्होंने राज खोलना शुरू किया। वो कश्ती थी, कुछ गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। कभी अल्लाह हमारी कश्ती में सुराख करता है ताकि बड़ी तबाही से बचा ले। वो लड़का, उसके माँ बाप मोमिन थे। हमें डर था कि वो उन्हें सरकशी और कुफ्र में डाल देगा। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उसके बदले बेहतर और पाक औलाद दे। और वो दीवार, उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था। तुम्हारा रब चाहता था कि वो बड़े होकर अपना खजाना खुद निकालें। कभी वो कुछ छीन लेता है ताकि बेहतर अता करें। हर तकलीफ सजा नहीं होती, हर रुकावट बर्बादी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की हिकमत हमारी नजर से कहीं ज्यादा गहरी है। असल ईमान की पहचान है। आज जब हमारी जिंदगी में कोई इम्तिहान आए तो हमें हजरत मूसा और हजरत खिज़र का ये सफर याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की हिकमत हमारी नजर से कहीं ज्यादा गहरी है। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक एक खास नूर चमकता रहता है। एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह हमें इसे पढ़ने की तौफीक दे। याद कर ले सूरह कहफ, वह दज्जाल के फितने से बच जाएगा। रात के सोने से पहले 10 आयत जरूर पढ़ें। शुरू की या आखिर की 10 आयत जरूरत पड़े।